بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات اللہ احکم الحاکمین کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، حاجت روا مشکل کشا ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مبارکہ مطہرہ جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا، اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا ہے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اس دنیا کے اندر بھیجا۔ یہ رب کبریا کا بہت بڑا احسان ہے۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو بے شمار اور بھی احسانات ہیں جو اللہ رب العزت نے ہم انسانوں پر کیے ہیں، بے شمار احسانات ہیں، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت یہ اللہ کا ایک ایسا احسان ہے کہ جس احسان کا تذکرہ بھی رب کبریا نے کر دیا کہ میں نے تم پر یہ احسان کیا ہے کہ تمہیں ایک رسول عطا فرمایا ہے۔ محترم بھائیو، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر تشریف فرما ہوئے۔ نبی علیہ السلام ایک ایسے دور کے اندر آئے جو ظلمتوں کا دور تھا، جو گمراہیوں کا دور تھا، ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا۔ ایسے دور کے اندر نبی علیہ السلام آئے۔ اب نبی علیہ السلام جب آئے، دین کی تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی، لوگوں کو اس دین کی طرف، اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، تو لوگوں پر یہ بات لازم ہو گئی کہ ہر ایک چیز کو چھوڑ کر، باقی ادیان کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی وقتوں میں، ایک ہی وقت میں کئی انبیاء آئے، کئی شریعتیں آئیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرمائے تو تمام کی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا گیا۔ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو دنیا کے اندر لاگو کیا گیا کہ جو بھی کامیابی چاہتا ہے، جو بھی سیدھے راستے پر ہونا چاہتا ہے، جو بھی جنت میں جانا چاہتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرے گا تو جنت کے اندر جائے گا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے گا، اپنی منمانی کرے گا، کسی اور دین پر چلے گا، تو اس کا وہ دین، اس کی وہ جو ہے نا پیروی کسی اور کی، وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اتباع صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ نبی علیہ السلام کے علاوہ باقی چیزوں کو ختم کر دیا گیا۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ فرمایا جو اسلام، جو شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس کے برعکس جو بھی چلے گا اس کی وہ چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ اب یہ بات واضح اور صاف ہو گئی کہ اتباع صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کے علاوہ نجات کا راستہ نہیں ہے۔ اپنی مانی، اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے میں نجات نہیں ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، مگر جو خود انکار کر دے کہ میں نے جنت میں نہیں جانا، وہی جنت میں نہیں جائے گا، باقی سارے جائیں گے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول انکار کون کر سکتا ہے جنت میں جانے کا؟ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے میں جنت میں جاؤں، انکار کون کرے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میری پیروی کرے گا، جو میرے نقش قدم پر چلے گا، فرمایا وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا، میری بات نہیں مانے گا، فرمایا اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا ہے۔ محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے میں ہی کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں تشریف فرما ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک سیدھی لائن لگائی، اس کے دائیں بائیں دونوں طرف کئی لکیریں لگائیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ درمیانہ راستہ، یہ میری راہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، جو اس پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا، جو ان ٹیڑے رستوں پر جائے گا، اس کے دائیں بائیں والے رستوں پر جائے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ آج اس پرفتن دور کے اندر ہر طرف ظلمات ہی ظلمات ہیں، ایسے دور کے اندر میرے بھائیو تمسک بالقرآن اور تمسک بالحدیث بہت زیادہ ضروری ہے۔ قرآن کے ساتھ رابطہ رکھنا، حدیث کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا، اور ایسے علماء جو حق بیان کرنے والے ہیں ان کا ساتھ دینا، ان کے ساتھ چلنا، اور ساتھ پھر ہدایت کی، سیدھے رستے کی دعا کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ وگرنہ آج آپ دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری اختیار کرنے کی وجہ سے لوگ منکرین حدیث بن گئے، رب پر اعتراض کرنا شروع ہو گئے، نبی علیہ السلام کی ذات پر اعتراضات۔ ظاہر بات ہے جب قرآن سے تعلق اٹھے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، نبی علیہ السلام کی سیرت سے انسان پیچھے ہٹے گا تو گمراہی اس کا مقدر بن جائے گی۔ میرے بھائیو ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، پیروی کی جائے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو محترم بھائیو ہمیں صاف پتہ چل جائے گا، ایک ہے اتباع رسول کا معیار صحابہ کرام کا، وہ کس طرح رسول اللہ کی پیروی کرتے تھے، اور ایک اتباع کا معیار ہمارا اپنا مقرر کردہ ہے کہ ہم کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ صحابہ کرام کا جو اتباع کا اصول تھا وہ قرآن والا تھا، حدیث والا تھا، کہ قرآن اور حدیث نے کون سی اتباع کا حکم دیا ہے، کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا ہے، کیا حکم دیا ہے، اور ایک ہمارا ہے، اور ہمارا اصول اپنی خواہشات والا اصول ہے کہ ہم کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں۔ آئیے غور کیجئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کس طرح اتباع کرتے تھے، کس طرح پیروی کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مسجد میں آ رہے ہیں، مجمع ہے، نبی علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابھی جوتے کی جگہ پہ پہنچے، جہاں جوتے اتارے جاتے اس جگہ پہ تشریف فرما ہوئے، اور ادھر سے ایک بندہ مسجد میں کھڑا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اجلس، بیٹھ جا، وہ بندہ بیٹھ گیا۔ اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، آواز پڑی کہ بیٹھ جاؤ، اب پتہ نہیں تھا کس کو کہا ہے، آواز آئی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے کہا ہے کہ بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جوتے کی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، وہیں پر بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، نظر پڑی، فرمایا عبداللہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، جوتے والی جگہ پہ بیٹھ گئے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول آپ نے ہی تو کہا ہے کہ بیٹھ جاؤ۔ فرمایا عبداللہ میں نے آپ کو نہیں کہا تھا، میں نے تو مسجد میں کھڑے ہونے والے بندے کو کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ۔
فرمایا اللہ کے رسول مجھے کیا پتا، میرے کانوں میں آپ کی آواز ٹکرائی کہ بیٹھ جاؤ، اور میں عبداللہ کے ایمان نے گوارا نہ کیا کہ نبی کی آواز میرے کانوں میں پہنچ چکی ہے اور اب عبداللہ اپنا ایک قدم بھی اٹھا کے مسجد کی طرف لے کر جائے گا۔ نبی نے کہہ دیا ہے بیٹھ جاؤ تو میں جوتوں کی جگہ ہی بیٹھوں گا۔ اب ہمارا ایمان اور ہمارا معیار اطاعت دیکھیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، صحابہ کا کیا انداز ہے، نبی کی آواز کان سے ٹکرائی بیٹھ جاؤ، جوتے کی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ اور ہمارا انداز کیا ہے اطاعت کا؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا کہ لوگوں جمعے کے دن وقت پر آؤ، جمعے کے دن امام کے منبر پر کھڑے ہونے سے پہلے مسجد میں آؤ۔ نبی علیہ السلام نے کہہ دیا کہ مسجد کے باہر فرشتہ نام لکھتا ہے، جب امام منبر پر کھڑا ہو جاتا ہے تو رجسٹر بند کر کے فرشتے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو بندہ پہلے امام سے پہلی گھڑی میں آتا ہے اونٹ کا ثواب، اسی طرح کرتے کرتے انڈے کی قربانی کا ثواب۔ پیغمبر علیہ السلام نے اتنی ترغیب دلائی، اتنے ارشادات فرمائے۔ ایک عبداللہ بن مسعود ہے، جوتے کی جگہ پہ بیٹھ گئے کہ نبی کی آواز ٹکرائی ہے میرے کانوں سے، اور آج ہمارے کانوں میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ آواز ٹکرا چکی ہے کہ لوگوں نبی نے کہا ہے کہ امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے مسجد میں آؤ۔ کیا ہم نے یہ نبی کی بات مانی ہے آج تک؟ ایک ہے کہ کبھی کبھار کوئی لیٹ ہوتا ہے، کبھی کبھار تو لیٹ ہو تو چلو کوئی عذر بنتا ہے کہ بندے سے کوئی ہو گئی ہے مسٹیک، سستی ہو گئی، لیکن ہم نے ہر جمعے کا یہ انداز اپنا کے رکھا ہے کہ امام منبر پر کھڑا ہوگا اس کے بعد جائیں گے۔ اب یہاں پہ ہم نے نبی کی بات کون سی مانی ہے؟ یہ تو ہم نے اپنے دل کی بات مانی ہے۔ یہ ہے ہمارا اتباع رسول کا معیار کہ جو دل کہتا ہے کہ صحیح ہے اس کو مانو، بے شک نبی کی مخالفت کیوں نہیں ہو رہی، کہتا جو مرضی نبی علیہ السلام کی حدیث جو مرضی آتی رہے، لیکن اگر دل کہتا ہے کہ یہ مان لو تو مان لو، نہیں دل کہتا تو چھوڑ دو۔ یہ ہمارا اتباع کا معیار ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا جس کا کپڑا اس کے ٹخنے سے نیچے ہو، اس کی طرف اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھتا۔ اب نبی علیہ السلام کا فرمان واضح ہے، صحابہ کرام نے عمل کیسے کیا ذرا غور کرنا۔ ایک صحابی ہے، جا رہے ہیں، کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے، نبی علیہ السلام نے پکڑا، فرمایا میرے ساتھی کپڑا ٹخنے سے نیچے کیوں، کپڑا اوپر کرو۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری پنڈلیاں تھوڑی ٹیڑھی ہیں، لہذا میں کپڑا اس لیے ٹخنے سے نیچے رکھتا ہوں، لوگ ہنستے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے، اللہ نے تجھے خوبصورت پیدا کیا ہے، جیسے اللہ نے تخلیق کی ہے اعلیٰ تخلیق کی ہے، تجھے کیوں پریشانی ہوتی ہے؟ نبی نے کہا کہ میری بات مان، میرا حکم ہے اپنا کپڑا ٹخنے سے اوپر کر۔ اب اس صحابی کا عمل کیا ہے کہ زندگی میں پھر کبھی اس نے اپنے ٹخنے کو نہیں ڈھانپا، جب بھی وہ چلتا پھرتا جہاں بھی ہوتا اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اوپر رکھتا۔ کیوں؟ نبی نے کہہ دیا، اتباع کرنی ہے، اپنی وہ سوچ ختم کر دی کہ میری ٹانگیں ٹیڑھی ہیں، لوگ کیا کہیں گے، یہ سوچ اپنی ختم کر دی، بدل دی، کیونکہ رسول نے کہہ دیا کہ کپڑا ٹخنے سے اوپر کرنا ہے۔ اب اس صحابی نے کہا کہ میں نبی کی مانوں گا، لوگوں کی نہیں مانوں گا، اپنی منمانی نہیں کروں گا، لوگوں کی سوچ پہ نہیں جاؤں گا۔ یہ معیار ہے ان کا اتباع کا، پیروی کا، ان کا معیار یہ ہے۔ اور ہمارا معیار، ہم مسلمان ہیں، نبی علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں، دعویٰ ہمارا اتنا بڑا ہے کہ ہم نبی سے پیار کرتے ہیں، محبت ہے، الفت ہے، اور جب بات آتی ہے حدیث پر عمل کی تو عمل تو دور کی بات ہے، ہم تمسخر کرتے ہیں، ہم مذاق اڑاتے ہیں نبی کی حدیث کا۔ کیا ہم نے کبھی نہیں سنا جو بندہ اپنا کپڑا ٹخنے سے اوپر کرتا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں یار اگر کپڑا کم تھا تو مجھ سے پیسے لے لیتا،
یار آگے کیچڑ ہے اس لیے تو نے کپڑا اوپر کیا ہوا ہے. ہم اس طرح مزاق اڑاتے ہیں. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ نبی کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی بندہ اپنا کپڑا تختے سے اوپر کر لے اس کا مزاق اڑایا جاتا ہے. لیکن یہود و نصارہ کی کفار کی نکالی کرتے ہوئے فیشن سمجھتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو انگریزوں کے یہود و نصارہ کے جو ہے نا ان کلچر سے متاثر ہیں ان کے پیچھے چلنے والے ہیں انہوں نے تو ٹخنا تو دور کی بات ہے گھٹنے بھی ننگے کر دیے. ان پر کوئی اعتراض نہیں کرتا, ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا کہ تم نے آدھی ٹانگیں جو ہے ننگی کر کے گھوم رہے ہو کیوں. ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا. اعتراض کہاں پہ آتا ہے؟ ہماری زبانیں کہاں پہ کھلتی ہیں؟ نبی کی حدیث پر عمل کرتے وقت جو عمل کرے اس کے راستے میں رکاوٹ بننا, خود بھی عمل نہیں کرنا, دوسرے کو بھی نہیں کرنے دینا. اور بعض کیا کرتے ہیں, مسجد میں آئے نماز کے لیے کپڑا اوپر کر لیا, نماز سے نکلیں گے تو کپڑا نیچے کر لیا. اب مجھے بتائیں حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ اس بندے کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا جس کا کپڑا اس کے تختے سے نیچے ہو. حدیث میں یہ تو نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف نہیں دیکھتا جو نماز میں اپنا کپڑا تختے سے نیچے رکھے. یہ تو مطلق حکم ہے, ہر وقت اپنا کپڑا تختے سے اوپر رکھنا ہے. لیکن ہم نے اپنی منمانی کی, اتباع کا اپنا جو معیار مقرر کیا اس کے مطابق چلے کہ مسجد میں آئیں گے تو ٹخنے سے کپڑا اوپر ہو جائے گا, مسجد سے نکلیں گے معاشرے میں ہمیں شرم آتی ہے کہ تو نے کیا کپڑا اتنا اوپر رکھا ہوا ہے, نصف پنڈلی سب سے افضل ہے, کم از کم ٹخنا ننگا کرنا لازم ہے. اگر زیادہ ہی شرم آتی ہے تو ٹخنا تو ننگا رکھیں ہم لوگ, لیکن اپنی مرضی ہے. اتباع رسول میں اپنا معیار ہے. اور یاد رکھنا اپنا معیار, اپنی رائے, اپنی خواہشات, اس کے مطابق حدیث پر عمل کرنے سے نجات نہیں ہے. یہ تو ہم نبی علیہ السلام کی مخالفت کر رہے ہیں, کپڑا ٹخنے سے نیچے کر کے مخالفت کر رہے ہیں. اور جو بندہ نیکی سمجھ کے نبی کی مخالفت کرتا ہے اللہ اس کا عمل قبول نہیں کرتا. تو جو گناہ والا ہے وہ تو بالولا جو ہے نا مارے کھائے گا. وہ 3 صحابہ جنہوں نے کہا تھا, ایک نے کہا تھا میں شادی نہیں کروں گا, جو ہے نا صرف اللہ کی عبادت کروں گا. دوسرے نے کہا تھا میں مسلسل روزے رکھوں گا. تیسرے نے کہا تھا میں ساری رات عبادت کروں گا, نیند نہیں پوری کیا کروں گا. نبی نے آگے سے کیا کہا تھا کہ جو میری مخالفت کرے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں سوتا بھی ہوں, عبادت بھی کرتا ہوں, میں روزہ رکھتا بھی ہوں, روزہ چھوڑتا بھی ہوں, میں نے شادیاں بھی کی ہیں, اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ نیکی وہ ہے جو رسول اللہ کی اتباع کے اندر ہے. اگر رسول اللہ کی مخالفت میں جتنی مرضی نیکی آپ سمجھ کے کرتے رہیں اللہ قبول نہیں کرتا. جنت کا راستہ یہ نہیں ہے. اتباع نبی کی ہوگی, صحابہ کے اصول کے مطابق, قرآن کے اصول کے مطابق ہوگی, پھر کامیابی ہے, پھر کامرانی ہے, پھر نجات کا راستہ ہے. اپنی منمانیاں کرنے سے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جنت مل جائے گی. اسی لیے تو آج دیکھیں ہم نماز کے قریب کوئی نہیں جائے گا. فرض حکم ان کو چھوڑ کر یہ جو ہے نا عجیب عجیب خرافات کو, بدعات کو ہوا دے کر ان کو جو ہے نا اوپر لایا جاتا ہے. اور نیکی سمجھ کر آج امت کی اکثریت 90% 95% بے نماز گھوم رہے گے. اور ہم کیا کہتے ہیں 2 جلسے کر لو جنت تمہارے نام ہو جائے گی. ہمارا یہ معیار ہے, اپنی منمانی کرنی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع نہیں کرنی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی نہیں کرنی. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم میری پیروی کرو گے تو جنت میں جاؤ گے, میری نافرمانی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. واضح اصول نبی علیہ السلام نے جو بیان کر دیا کہ سارے جنت میں جائیں گے, جنت سے انکار وہ کرے گا جو میری نافرمانی کرتا ہے. اب نبی علیہ السلام نے یہ قاعدہ بیان کر دیا, جو بندہ بھی اس قاعدے کے مطابق ہوگا, جو بندہ بھی اس راستے پر چلے گا وہ بندہ کامیاب ہے, وہ بندہ کامران ہے. صحابہ کرام نے اسی اصول کو سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ماننا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا.
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، جنت کی بشارتیں ہیں. یہاں تک نبی علیہ السلام نے کیا دیا، ابو بکر تو وہ انسان ہے کہ جس کو قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، جہاں سے تیرا دل چاہے گا اس دروازے سے داخل ہو جانا. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں، خلافت کا دور ہے، کہتے کیا ہیں کہ میں ہر اس بات پر عمل کروں گا جس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے نبی کی بات سے ذرہ بھر بھی پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا. وہ کہتے ہیں ذرہ بھر بھی پیچھے ہٹ کے گمراہ ہو جائیں گے، اور ہم سارے پیچھے ہٹ کے کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے. کیوں؟ اصل میں غلطیاں ہماری علماء کی بھی ہیں کہ آج علماء میٹھی میٹھی صرف باتیں کر کے کہ نبی علیہ السلام ایک سجدہ کریں گے پوری امت کو جنت میں لے جائیں گے، یہ اصول بیان نہیں کرتے کہ نبی علیہ السلام نے کس کی سفارش کرنی ہے جنت کے لیے، کس کے لیے نبی علیہ السلام نے سفارش کر کے اس کو جنت کے لیے سفارش کر کے لے کے جانا ہے. نبی علیہ السلام نے اس کے بھی اصول مقرر کیے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ جیسا بھی ہے بس تم نے کلمہ پڑھا ہے ایک بار تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. یہ آج کل جو خرافات ہو رہی ہیں، جو بدعات ہو رہی ہیں، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو مین جو دین کے مین پوائنٹ تھے ان سے ہٹا دیا گیا اور ایسی باتوں پہ لگا دیا گیا جن کا دین کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، جن کا دین کے ساتھ ربط ہی نہیں ہے، ان چیزوں پہ امت کو لگا دیا گیا. آج ہم اپنی ذرا آخرت کے بارے میں سوچیں، اپنی زندگی پر ہم غور کریں کہ ہم کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے، نبی علیہ السلام کی کتنی اتباع کرتے تھے، وہ لوگ کس طرح نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے تھے. اس دور کے صحابہ کرام صحابیات ان کے اسلام پر چلنے کی مثالیں قائم ہیں، آج بھی موجود ہیں. قربان جائیں، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، کیا نبی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیجئے کہ وہ پردہ کریں، وہ حجاب پہنیں، وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں. ہائے، ہمارا ایمان تو ایسا نہیں ہے، ہمارا جذبہ تو ایسا نہیں ہے. آیت نازل ہوئی، حدیث میں آتا ہے ساری رات مدینے کے اندر چراغ جلتے رہے، گھروں کی چادروں کو اٹھا کر ان عورتوں نے ان کو جانا سلائی کر کے ان کو اپنے مطابق بنا کے فجر کی نماز اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے پڑھی تھی. کیا تھا؟ یہ وہ جذبہ تھا، یہ وہ اصول ان کے ذہنوں میں تھا جو اللہ نے مقرر کیا تھا. کیا اصول تھا؟ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، رحم کیا جائے تم پر. اور ان پر رحم ہوا، وہ جنت کے وارث بنے. اللہ نے آج اعلان کر دیا، قرآن نازل کیا، قرآن میں یہ اعلان ہو گیا جو آج تک بڑے فخر سے کہا جاتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کیونکہ انہوں نے اس اصول کو سمجھا تھا کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے تو تم پر رحم ہوگا، تم کامیاب ہوں گے، تم صراط مستقیم پر ہوں گے. انہوں نے اس اصول کو عملی جامہ پہنایا. اب ان صحابیات نے ایک رات کے اندر اپنے حجاب تیار کیے، فجر کی نماز انہوں نے پردے کے حکم پر عمل کرتے ہوئے پڑھی. اور کیا ہمارے مسلمان معاشرہ جو آج کا معاشرہ ہے اس کے اندر یہ چیز ہے؟ بلکہ یہاں تو اعتراضات کیے جاتے ہیں، یہاں تو کیچڑ اچھالا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے کہ جو ہے نا کیوں ہم پردہ کریں، ہمیں کیا ضرورت ہے پردہ کرنے کی، مرد اپنے آپ اپنی نظروں کو نیچے رکھے، مرد پردہ کریں. میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ بات یاد رکھنا، پردے کا حکم دونوں کو ہے، مرد کو بھی ہے، عورت کو بھی ہے. عورت کا پردہ کیا ہے؟ اپنے جسم کو چھپانا.
گھر میں وقت زیادہ گزارنا، فضول گھر سے باہر نہ نکلنا، یہ عورت کا پردہ ہے۔ جب بھی گھر سے کسی ضرورت کے تحت نکلنا پڑے، عورت اپنے آپ کو چھپا کے نکلے، نظروں کو جھکا کے نکلے۔ اور مرد کا پردہ کیا ہے کہ یہ نہیں کہ روڈ پہ عورتیں جا رہی ہیں، رستے میں جا رہی ہیں، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھے، بلکہ نظریں جھکا لے کہ عورتیں جا رہی ہیں۔ مرد کے لیے نظروں کا جھکانا صرف ہے کہ وہ اب اس کا پردہ ہے کہ نظریں جھکا کے رکھے، اور عورت کا پردہ کیا ہے؟ نظریں بھی جھکانا اور جسم کو بھی چھپانا۔ لیکن ہم تو صرف اعتراض کرنے والے بن گئے۔ اور یہ ایک دو مثالیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، وگرنہ ہر مسئلے میں ہماری حالت یہی ہے، ہر ایک چیز میں ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنے کام پر چلتے ہیں، جو اپنی خواہشات ہیں۔ صحابہ کرام تو ہر کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھا کرتے تھے، ہر کام کے اندر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول، بڑی ہی زبردست بات، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہے، میرا ایمان ہے کہ تو نفع بھی نہیں دے سکتا، نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا، میں تجھے اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ انہوں نے تجھے بوسہ دیا، میں اس لیے بوسہ دے رہا ہوں، وگرنہ میں تیرے قریب بھی نہیں آتا۔ یہ ان کا معیار تھا کہ نبی نے بوسہ دیا، یہ کام نبی نے کیا، ہم اس لیے کر رہے ہیں۔ ہر کام میں صحابہ کرام تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ ایک دفعہ جا رہے ہیں قافلے کے ساتھ، ایک جگہ پہ سائیڈ پہ ہو گئے، الگ ہو گئے، جا کے بیٹھ گئے، اور انداز کیا تھا جیسے قضائے حاجت کے لیے بندہ بیٹھتا ہے۔ پھر اٹھے، واپس آئے، قافلے والوں نے پوچھا، اے عبداللہ آپ نے قضائے حاجت بھی نہیں کی، ادھر کیوں جا کر بیٹھے تھے؟ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بیٹھتے ہوئے دیکھا تھا اور ان کی یاد میں یہاں آ کر بیٹھا ہوں۔ صحابہ کرام تو اتنی چیزوں میں اتباع کرتے تھے، ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہم نے تو فرائض کو ہی بلا دیا ہے، نہ ہمارا طریقہ جو ہے نا نماز کا طریقہ حدیث والا، نہ ہی ہمارے روزے، کوئی بھی ایک چیز ہم دیکھیں اگر تو ہمیں صحابہ کرام کی طرح رسول اللہ کے مکمل اتباع میں نظر نہیں آئے گی۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز کے اندر ہم رفع الیدین کرتے ہیں، اور ہم دوسروں کے مقابلے میں فخر کر کے کہتے ہیں جی میں اہل حدیث ہوں۔ بھائی کیا دلیل ہے؟ میں رفع الیدین کرتا ہوں۔ اچھا رفع الیدین کرتے ہو، کیسے کرتے ہو؟ نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، کہاں تک اٹھائے؟ نبی علیہ السلام نے یا کندھے تک اٹھائے یا کانوں کی لو تک اٹھائے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ سینے کے برابر تھوڑا سا ایسے کیا، واپس کا رکھ لیا، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ نبی کی سنت سینے کے مطابق تو نہیں ہے کہ سینے کے برابر تھوڑا سا ہاتھ اٹھائیں، ٹیڑھا کر کے اٹھائیں گے، ایسے کر کے اٹھائیں گے، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام سیدھا ہاتھ رکھتے تھے، انگلیاں کھلی ہوتی تھی، یا کندھے کے برابر ہوتا تھا یا کانوں کے برابر۔ اب رفع الیدین ہم کرتے ہیں، وہ بھی اپنی منمانی سے، دل کرے تو تھوڑا زیادہ اوپر کر لیا، دل کرے تو نیچے رکھ لیا، اور کہتے کیا ہیں کہ ہم عمل کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو یہ عمل نہیں ہے، جس طرح نبی نے عمل کیا ہے ویسے عمل کرنا پڑے گا۔ اطاعت کا معیار اپنا نہیں چلے گا، اطاعت کا معیار وہ چلے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے۔ ہمارے گھروں کے معاملات نبی کی حدیث کے مطابق ہونے چاہیے، ہمارا کاروبار، ہماری معیشت، ہماری معاشرت، ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے، پھر کامیابی ملے گی، رب پھر راضی ہوگا، پھر رب کی محبت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ اصول بیان کیا ہے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم کہتے ہو نا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم میری پیروی کرو گے، میرے نقش قدم پر چلو گے، میری اطاعت کرو گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے قرآن نازل کیا نبی علیہ السلام پر، فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے زندگیاں بڑی محدود ہیں، کوئی پتہ نہیں کس موڑ پر ہماری سانسوں کی ڈور ٹوٹ جائے،
رسی ختم ہو جائے، ہم نے اتنی عمریں گزار لی ہیں، اب چند لمحات ہمارے پاس باقی ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنے آپ کو بدل ڈالیں۔ یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کے جو ہے نا مزے، یہ بے شک دنیا ہمیں تکلیف دے پھر بھی ہمیں پیاری لگتی ہے، تو جنت تو بہت زیادہ پیاری ہے، اس کے لیے محنت کیجئے، اس کے لیے کوشش کیجئے، نبی علیہ السلام کی اتباع کر کے، صحابہ کے جو ہے نا طریقے پر جس طرح صحابہ نے اتباع کی ہے ویسے اتباع کیجئے، اور اپنی اس دنیا کی زندگی کو بھی بہتر بنائیے، اور آخرت کی زندگی بہتر ہو جائے گی اتباع رسول کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خواہشات کے مطابق اتباع رسول کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔